آپ پے در پہ میٹنگز کر رہے ہیں، خطوط آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں پہ؟ دیکھیے آسمہ، وہ کہتے ہیں نا کچھ اور دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی، کچھ مشورے جو باہم نہ ہوں گے، اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے تو سوال یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں۔ یہ جو حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان، تین فریق ہیں۔ ٹو بی فیئر ود، حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے 3 سال میں کیا زور نہیں لگا لیا، اور عمران خان کی پولیٹیکل امپورٹنس جو ہے یہ آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکا، ان کا قد بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے، عمران خان نے پورا زور لگا لیا ہے کہ انقلابی آ جائے، وہ بھی نہیں آیا۔ اب ہم ایک سٹیلمیٹ میں چلے گئے۔ اس میں دیکھیں شاید جو مین پلیئرز ہیں ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن جو ہم لوگ ہیں، جو عام پاکستانی ہیں، ہمارا جو ہے وہ کڑکا نکل گیا ہے۔ 50,000 سے 3 لاکھ کمانے والے لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کچھ سمپل ہے نا، 200% اضافہ ہو گیا آپ کی روزمرہ کی اشیاء میں، اور اب آپ کے سامنے، آپ تو خود سیلریڈ پرسن ہے، 35-40% ٹیکس لگ گیا ہے سیلریڈ کلاس کے اوپر۔ فارمر جو ہے اس کی، آپ نے گندم نہ خرید کے سارا ٹھیکہ 1/3% سلیش ہو گیا۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اتنا ہائی ٹمپریچر ہے پاکستان میں سیاست کا، وہ $1 لگانے سے ڈر رہے ہیں۔ اب دیکھو صورتیں ہیں، یا تو یہ اسی طرح سے کنٹینیو کرتے رہیں۔ ہماری اصل میں 2-3 مہینے سے اسد عمر صاحب، علی زیدی، اس کے بعد ہمارے ایون لاہور میں بھی شفقت صاحب وغیرہ، سرور صاحب، سب لوگوں سے ہماری بڑی گفتگو چل رہی تھی، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ بہت سارے دوستوں کا خیال تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ عمران اسماعیل، محمود مولوی اور ہمارا انالیسز اور تھا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے ابھی بھی کچھ نہ کیا تو دیکھیے سہیل آفریدی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گی، لیکن اسے لانگ مارچ لانا پڑے گا۔ ادھر سے وہ گورنر رول لگائیں گے، اس کے بعد وہ استعفے دیں گے، ہائی ہینڈڈنیس ہوگی، اور اگلا پورا سال بھی ہم ایک پریشر کوکر بنے رہیں گے۔ سو اسی وقت کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ پھر ہم نے حکومت سے رابطہ کیا، اور یہ انیشیٹو آپ لوگوں کی طرف سے لیا گیا کہ حکومت کو انگیج کرے؟ جی، اس گروپ کی طرف سے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سابق سارے، ہم نے ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنا دی، اس میں ہم ہیں، پھر کچھ اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ ملے جن میں بڑے امیر لوگ ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ ہماری طرف سے کمٹمنٹ دیں کہ اگر یہ ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو ہم ودن 6 months آپ کو $1 بلین انویسٹ کریں گے۔ وہ ان کی اچھائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں $1 بلین کے لیے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہم یہاں انویسٹ کریں گے، آپ ہماری طرف سے بات کریں۔ اچھا، پھر ہماری ملاقات ہوئی حکومت کے جو ساری ٹاپ منسٹرز ہیں ان سے، اسپیکر صاحب سے بھی ہوئی، رانا صاحب سے بھی ہوئی، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ہوئی، اور لوگوں سے ہوئی۔ اسحاق ڈار صاحب سے ہماری کمیونیکیشن ہوئی، ہماری ملاقات ہونی تھی لیکن وہ باہر چلے گئے اس کے بعد۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ان سے عرض یہ کیا کہ دیکھیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو باہر ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان انہیں نہیں جانتے، تو یہ لوگ تو بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سہیل آفریدی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ، آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی بحث کرنے کی کر سکتے ہیں یا وہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے سلمان راجہ ہو گئے، ہمارا بھائی ہیں گوہر صاحب ہو گئے، وقاص وغیرہ ہو گئے، خان صاحب ہارڈلی میٹ دیں، وہ ہارڈلی انہیں۔ تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر آپ ہم پہ یہ مہربانی کریں کہ یہ جو 5 لوگ ہیں جو کوٹ لکھپت میں ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یاسمین راشد ہے، عمر چیمہ ہے، یہ 20 سال سے عمران خان کو جانتے ہیں، عمران خان ان کو جانتے ہیں۔ آپ ان لوگوں پہ مہربانی کریں کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو کوئی ریلیف دیں، اور ان کے ساتھ ہم گفتگو آگے بڑھائیں۔ ان کا ایٹیچیوڈ بڑا مثبت تھا حکومت کا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، آگے چلنا ہے۔ پھر درمیان میں یہ امینڈمنٹ آ گئی، پھر ایک ٹویٹ آ گئی، پھر اس سے تھوڑی گڑبڑ ہوگی معاملہ۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے کل کیبنٹ میں جب یہ بات کہی تو ہم نے پھر ضروری سمجھا ان کو ریمائنڈ کرانا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، آپ نے ٹاکس کی بات کی ہے، لیکن دیکھیے ٹاکس کے لیے بھی ایک ماحول چاہیے، اور ماحول بنانے کے لیے آپ کو لوگ چاہیے۔ اب یہ اس میں دیکھیں میرا یا عمران اسماعیل کا، محمود مولوی صاحب کا پرسنل نہیں ہے کوئی، اس میں کیا ہوگا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ، اب میں اور آپ اگر آپس میں اتنی لڑائی ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک کپ چائے بھی نہیں پی سکتے تو میں اور آپ بات کیا کریں گے؟ لہٰذا وہ ماحول بہتر کرنے کے لیے یہ جو 5 لوگ ہیں یہ بڑے پیوٹل ہیں، آپ ان کو پیرول کے اوپر رہا کریں،
اور ان کے ساتھ بات چیت شروع کریں. پھر یہ دیکھو نا. اچھا اب شاہ محمود قریشی صاحب کی تو رہائی ویسے بھی متوقع ہے, ویسے بھی زیادتی ہے ان کے ساتھ, ہاں, لیکن ان کو دیکھو نا اکیلا آنے کا فائدہ نہیں ہے. ہاں تو اس لیے ٹھیک بات ہے, کیونکہ آسما دیکھیں آپ تو اتنی پالیٹکس کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے آپ اور میں تو ہم لوگ روز کور ہی کر رہے ہیں, دیکھ ہی رہے ہیں. آپ ایگری کریں گی میرے ساتھ کہ وار اکانومی بھی ایک کریٹ ہو جاتی ہے. میں نے خان صاحب کو بھی کہا کہ آپ کی جو گرفتاری ہے اس نے 40 50 60 ملین ڈالر کی اکانومی کریٹ کر دی. ویری ٹرو. آپ دیکھو اگر آپ میں چاہتے بھی ہیں کہ نیچے آئے تو یہاں پہ لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں لوگ ہیں جو کہ ماچس اور تیل لے کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو ہی الاؤ نیچے ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تیل ڈالتے ہیں. اور اس وقت جو رفٹ ہے اس کا ایک اصل سبب بھی وہی ہے. اصل سبب بھی وہی ہے. اگر دیکھا جائے تو بیرسٹر گوہر تو اس کا نہیں ہے, بلکہ وہ تو خود نشانہ بنتے ہیں, وہ نشانہ بنتے ہیں, اور اسی لیے ٹیمپریچر نیچے نہیں آتا. لیکن دیکھو نا اب ایشو کیا ہے, آپ کے پاس آپ ان لوگوں کو مضبوط کری جائیں, وہ ان کی تو موج لگی ہوئی ہے, نہ کسی کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے نہ کچھ ہے. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تو موٹر سائیکل بھی باہر نہیں ہے, ہم نے رہنا یہاں ہے, ہم نے کرنا یہاں ہے, ساری عمر ہماری یہاں پہ گزر گئی. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو عمران خان سے گفتگو سے پہلے ایک ٹمپریچر کو تھوڑا نیچے لانے کی صحیح ہونی چاہیے. لیکن اگر پھر کوئی ٹویٹ آ گیا جیسے ابھی آیا 2 دن پہلے, تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر حکومت یہ اقدام لیتی ہے, ان 5 لوگوں کو باہر نکالتی ہے, ان سے بات کرتی ہے, اور اس کے بعد اگلی ذمہ داری پھر عمران خان کی ہے. دیکھو 3 فریق ہیں, حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ہے. اگر تینوں میں سے ایک بھی سمجھتا ہے کہ نہیں ٹمپریچر اس کو سوٹ کر رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم بڑے پھنے خان ہیں اور ہم نے یہ صرف جو ہے وہ ڈنڈے سی چیزیں چلانی ہیں, پھر تو دیکھیں میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. تینوں فریقین جو ہیں, تو آپ کا روڈ میپ یہ ہے کہ یہ نکلیں باہر, یہ پارٹی کو انگیج کریں, جو مفاہمتی گروپ ہے اس کے ساتھ بات کریں, عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی کروائی جائے, اور پھر ایک وے فارورڈ وہ خان صاحب کی اجازت سے بنے. لیکن اگر خان صاحب کہتے ہیں, جو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ ہوگی, مزاحمت ہوگی, پھر انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے, تو پھر اگر اس پہ ڈٹے رہتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, یہ تو ایک نقطہ نظر ہے, ایک نقطہ نظر ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے, انہوں نے یہ جو باقی اعجاز چوہدری صاحب, محمود رشید صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے, اور اس لیٹر میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی ہے. ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ کی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو ایک نقطہ نظر وہ ہے. اب میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نقطہ نظر پارٹیز کے اندر ہوتا ہے, ہاکس, اینڈ آئی ایم شور کہ حکومت میں, ہر پارٹی کے اندر, اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں تن کے رکھو, ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. اور یہ ہے میری نظر میں, جب ایک دفعہ ان کو ریلیف مل جائے گا, پھر اونس عمران خان پہ آ جائے گا, اور پھر یہ بات جس طرح سے ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں حکومت کی یہ زیادتیاں ہیں, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے. سو دا بیسٹ تھنگ فار دا گورنمنٹ از کہ وہ اپنا پتہ کھیلے ٹمپریچر کو نیچے لانے کے لیے, اور پھر لیٹ دا ادر پارٹی. دیکھیں یہ تو سمپل بات ہے, حکومت ایک قدم آگے لے گی تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے لینا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ اپنی پوزیشن پہ کھڑے رہیں اور حکومت انہیں ریلیف دیتی جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا. فی الحال ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پہلا قدم اٹھانا ہے, اس کے بعد اگلا قدم جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے اٹھانا ہے. اور سمپل بات ہے, جب ایک دفعہ ایک تھوڑا ماحول بن جائے گا, بات چیت ہوگی. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ عمران خان کہتے ہیں فوراً الیکشن کرواؤ, حکومت کہے گی نہیں ہم 2029 میں کرائیں گے. تو آپ بات کر لیں گے, ٹھیک ہے جی ہم 29 میں نہیں کراتے, ہم 28 میں کرا دیتے ہیں. وہ کہیں گے نہیں چلیں جی آپ 26 میں کرائیں. کہیں سے ابتدا